اور اپنے انجام کو پہنچے. اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی. صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے, ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ, اور سودا ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں. کتنے میں؟ 40,000 درہم میں. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لی. فرمایا گھر چلو, ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے. ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ, تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے. 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے. جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے, یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے. بکریاں 8 دن کے بعد آئیں. حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے. حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں. ہمیں بکریاں ملی تھی, 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا, مشکل تھا, اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا, وہ 40,000 درہم میں بکی. کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں بس؟ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. کہا نہیں, پوری بکریاں تھیں. کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے. فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں. لوگوں, تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا, امیر المومنین کا بیٹا تھا, اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو. نہیں, ان بکریوں کو آنے دو, ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے, ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے. بکریاں آئیں. حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا, ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے, تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں. ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے. ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا. مولانا 50,000 کا موبائل ہے, ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے. ہم نے کہا رے بھیا کہیں سم میں ڈالا, کہیں پتا چلا پولیس پہنچ گئی یوپی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. تو لوگ ہیں ایسے. تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے. ملک شام سنا ہوگا, سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے, یا مصر, دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی. نبیذ جانتے ہو, کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. ان کو پتا نہیں تھا, وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا, جبکہ دھوکہ معاف, لیکن پی لیا. اچھا لگا تو اور پی لیا.
पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीस पी ली, नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया, पूछा क्या ऐसा ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ। और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीस पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा। एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। यह खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? कहा घर में। कहा रुक जाओ, अपनी मां से बाद में मिलना, पहले यहां खड़े हो जाओ। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र में। 40 कोड़े में खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है। शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है। मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कलादम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा मां से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया। कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है, लेकिन तुम 10 मारोगे। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी। अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे, अपने खादिम को, हजरत अबू बकर से, हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते हैं जहन्नम की आग से। अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जो थप्पड़ मारा है, आप थोड़ा गौर कर लीजिए कि आपने ये थप्पड़ मुझे सही मारा है या गलत मारा है। आज आप जबान खोल के देख लो, जबान खोले आप ही अंदर। देख रहे थे आप बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पलटी मारी, सरकार बदली
تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں, کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا, کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں, آپ نے تھپڑ مارا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن تھوڑا غور کر لیجئے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی, تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی, آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا, میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا, استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی, اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا, میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں, میں پیشاب کر رہا ہوں, استنجا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو, اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ میرے مالک ہیں, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, میرے لیے کافی ہے, بس جائیے میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں, اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام, تم میرے خادم ہو, اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے, کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا, اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا, اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا. لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی, وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا, وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا ہے. ذرا تصور کیجئے, قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو, اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو, جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں, میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے, پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا, جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا, وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا, اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا تھا. آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا, اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اسی پر سن لیجئے بس. اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا, عمر فاروق نے کیسے بچایا, عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو, اور پھر ایک دو مثال بچوں کی, اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. اپنی بیوی کو, حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا.
مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں، جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا، اس ڈیوائڈ ہوا، تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا، ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا. تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی، یہ بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی، کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا، انہوں نے لے لیا. لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی، اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں، میں اس دیش کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں، ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے شہروں کا معائنہ کر کے، گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا، جو ایرانی دوپٹہ تھا، اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا، صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں، گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں، اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو، کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے، اب کیا کرے گا وہ، غصے میں کہے گا تلا تلا تلا. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں. جو میک اپ، جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں، اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں، آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بے عزتی، ضمیر دیکھو، ضمیر، دل. حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی، خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے، سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی، بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی، یہ اوڑھنی، یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو، اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، میری طاقت نہیں ہے، مجھے اتنی تنخواہ، اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے، میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا، صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ، یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ، سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. خزانچی کو ٹریزری.
खजांची, जिसको बोला जाता है बैतुल माल का जो खजाने का मालिक हो, कैशियर। तो बैतुल माल के कैशियर थे कौन? अबू मूसा अशरी। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि अच्छा ये दुपट्टा तो मैं अबू मूसा अशरी ने बैतुल माल के कैशियर ने दिया है, कहा अपनी बीवी के सर से वो दुपट्टा उतारा और उसको लपेट दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे गोला बना दिया उसका, और वो गोला बनाने के बाद अपनी बीवी के सर पे मार दिया, कस के मारा। चाहे जितना भी हल्का हो, लेकिन जब उसको इकट्ठा करके गोला बनाकर मारा जाएगा तो थोड़ा सा तो लगेगा सर पर। औरत का सर भी कमजोर होता है बॉडी की तरह, जिस्म की तरह। उसके सर पे जब करीब से मारा तो हजरत उमर फारूक की बीवी बोलती हैं कि उमर फारूक के हाथ से गोला बना हुआ वो दुपट्टा जब मेरे सर पे लगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया। कहा कि अबू मूसा अशरी को बुलाया जाए। अबू मूसा अशरी को बुला लिया गया और तलब कर लिया गया और फरमाया, है अबू मूसा, क्या ये ओढ़नी, क्या ये दुपट्टा तुमने मेरी बीवी को दिया है? कहा तुम कौन हो? कहा बैतुल माल का कैशियर। कहा तुमने ये दुपट्टा मेरी बीवी को इसलिए दिया है ताकि अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाए अपने बैतुल माल के कैशियर से।